بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج انٹرا کورٹ پارٹی جو الیکشن ہوا ہے، اور اس میں جس طریقے سے میں نے دیکھا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں وہ مضحکہ خیز ہیں۔ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ تو اعتراض کرنا بنتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی قانونی یا اخلاقی جواز ہے ان کے پاس کہ وہ اعتراض کریں، چونکہ اس طرح کا جو اعتراض ہے کسی صورت بھی ان کو زیب نہیں دیتا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ نون لیگ کا انتخاب کیسا ہوا تھا اور پاکستان تحریک انصاف نے کن حالات میں یہ الیکشن کروایا ہے، اور اب یہ الیکشن ہو گیا ہے۔ اب اس الیکشن کے خلاف کوئی کھڑا ہوگا یا اس کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کرے گا تو پھر صرف پی ٹی آئی کا الیکشن ہی ختم ہوگا، پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بھی ختم ہوگا، چونکہ ان کا انتخاب بھی بلا مقابلہ تھا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اس کے 5 رکنی بینچ نے 23 اکتوبر کو فیصلہ جاری کیا تھا آرمی عدالتوں کے خلاف، جس میں کہا گیا تھا کہ آرمی عدالتیں اور اس میں جو زیر حراست پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کے کارکنان ہیں، ان کا جو ٹرائل ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف جہاں اپیلیں فائل ہوئیں، وہیں پہ ایک درخواست پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ میں درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ ان کی جو کسٹڈی ہے اس وقت تک سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ان کی آج تک جو کسٹڈی ملٹری کے پاس ہے وہ قانون کے مطابق درست نہیں ہے اور غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اس پر اہم سماعت ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پیش ہوئے اور یہ 6 ایسے لوگوں کی جانب سے تھی جو اس سارے معاملے میں ایگریوڈ ہیں اور جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ان کی جانب سے یہ پٹیشنرز تھے۔ عدالت میں اہم سماعت ہوئی اور عدالت کی جانب سے اہم فیصلہ جاری کیا گیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ کامیابی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن آج کروائے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا کورٹ جو پارٹی انتخابات کے چیف الیکشن کمشنر ہیں نیاز اللہ نیازی، انہوں نے بیرسٹر گوہر خان کو پارٹی چیئرمین، جو نگران چیئرمین کے طور پر، عمر ایوب کو جنرل سیکرٹری، علی امین گنڈا پور کو خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر، منیر احمد بلوچ بلوچستان کے صدر، حلیم عادل شیخ وہ سندھ کے صدر ہیں اور یاسمین راشد پنجاب کی صدر ہیں، علی اصغر صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں، تیمور سلیم جھگڑا سینئر نائب صدر ہیں، عاطف خان پشاور ریجن کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ انتخابات ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اب جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو جان بوجھ کے الیکشن کمیشن نے ان حالات میں انتخابات کروانے کا کہا جب پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین جیل میں ہے، وائس چیئرمین جیل میں ہے، پاکستان تحریک انصاف کا صدر جیل میں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان جیلوں میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ یا جیلوں میں ہے یا روپوش ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر اتنا کڑا وقت ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا نام لے کے یا پی ٹی آئی کا نعرہ لگا کے یا پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، گھر کے اوپر آپ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لگا سکتے۔ ایسے حالات میں پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس وقت بہت تھوڑا تھا، ایسے حالات میں الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو انٹرا پارٹی انتخابات میں دھکیلا، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جس نے 2013 میں عام ورکروں کے ووٹوں سے نمائندگان کو منتخب کیا تھا۔ اس میں پارٹی کو بڑا نقصان بھی ہوا تھا، چونکہ انتخابات سے پہلے تھا تو اس میں گروپنگ بھی ہوئی تھی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اتنی میچیور بھی نہیں تھی، لیکن یہ جو رسک ہے وہ عمران خان نے ہی لیا تھا، اور عمران خان جیسا بندہ ہی ایسا رسک لے سکتا ہے۔ اب جو حالات ہیں، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات پر اور پاکستان تحریک انصاف پر کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات آئین اور قانون کے مطابق نہیں کروائے اور ان انتخابات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی ہے جو خود سیکرٹری اطلاعات بلا مقابلہ ہوئیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا انتخاب ہوا جس میں شہباز شریف، مریم نواز، شہباز شریف پریزیڈنٹ، مریم نواز سینئر پریزیڈنٹ ان اپوزڈ، صدر بھی ان اپوزڈ، سینئر وائس پریزیڈنٹ مریم نواز شریف بھی ان اپوزڈ، احسن اقبال سیکرٹری جنرل ان اپوزڈ، عطاء اللہ تارڑ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ان اپوزڈ، اور مریم اورنگزیب محمد اسحاق ڈار سیکرٹری فائنانس ان اپوزڈ، اور مریم اورنگزیب سیکرٹری انفارمیشن ان اپوزڈ۔ یہ انتخابات ہوئے
اور ان انتخابات کے نتیجے میں جو 6 کے 6 عہدیدار ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ ان اپوزڈ بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ آج وہ مریم اورنگزیب پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے بلا مقابلہ منتخب ہونے پر اعتراض کر رہی ہے۔ کیا ان کو زیب دیتا ہے ایسا اعتراض کرنا، جو خود بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہے؟ اور وہ آج پریس کانفرنس کر رہی ہے، چونکہ میڈیا میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ان سے سوال پوچھیں کہ بی بی آپ کون سا اپنے کارکنان سے۔ آج بھی مسلم لیگ نون کا اجلاس تھا تو وہاں پہ جو نواز شریف کے دائیں بائیں مسلم لیگ نون کے لوگوں کے علاوہ کوئی بیٹھ نہیں سکتے، صفدر امان نہیں بیٹھ سکتا، باقی رانا ثناءاللہ یا احسن اقبال نے کیا بیٹھنا ہے؟ تو یہ ان کے اصل حالات ہیں، اور اب پاکستان تحریک انصاف پر اعتراض اٹھاتے ہوئے ان کو شرم آنی چاہیے۔ بلاول زرداری وہ بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے، وہاں کون سے الیکشن ہوئے؟ تو اب اگر یہ اعتراض کریں، میں نے آپ کو بتایا پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات کروائے تھے اور انتخابات کروا کے دکھائے تھے، لیکن چونکہ حالات ایسے تھے، پاکستان تحریک انصاف کو ایسی جگہ دھکیلا جا رہا تھا کہ اب ان کے لیے اور کوئی آپشن نہیں چھوڑی گئی تھی۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخابات کروائے ہیں۔ عمران خان باہر آئے گا، وہ دوبارہ منتخب ہوں گے، دوبارہ انتخابات ہوں گے، اور جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو خود شرم آنی چاہیے۔ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات ہوئے تو تحریک انصاف کے نو منتخب چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ کل بھی وہی فیصلہ ہوگا جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ہوگا، عمران خان کے جانشین کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھاتا رہوں گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منتخب ہونے کے بعد، بلا مقابلہ چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہونے کے بعد، انہوں نے کہا کہ اہم منصب ملنے پر میں عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل بھی وہی فیصلہ ہوگا جو سابق پی ٹی آئی چیئرمین کا ہوگا، تاہم آج بھی ہماری لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ ہے۔ میں عمران خان کے جانشین کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھاتا رہوں گا، اور عمران خان چیئرمین تھے، عمران خان تا حیات چیئرمین رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین عمران خان نے موروثی سیاست ختم کر دی، ان کا دیا گیا یہ منصب میرے پاس امانت ہے، ہمیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ فورن فنڈنگ صرف ہماری پارٹی کا دیکھا گیا، انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کی تیاریاں مکمل ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ عوامی طاقت ہے، اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، جس دن الیکشن ہوا مخالفین کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ یہ کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین جو نگران چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان کا۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی۔ اسی نوعیت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کی گئی، لیکن آج تک وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ میں وہ باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہوئی۔ 2 رکنی بینچ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس سید ایم عتیق شاہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے 6 جو ملزمان تھے اور کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے وکیل شاہ فیصل عثمان خیل کے ذریعے مشترکہ طور پر دائر درخواست کی سماعت کی، جس میں کہا گیا کہ وہ ضلع مردان میں مظاہرے کے دوران 9 مئی کو فوجی مراکز پر گولیاں چلانے اور جنگی ہیروز کے مجسموں کی توڑ پھوڑ کرنے کے خلاف درج ایف آئی آر کے سلسلہ میں فوجی حکام کی تحویل میں ہیں۔ مردان سے تعلق رکھنے والے درخواست گزار عدنان احمد، رحمت اللہ، یاسر نواز، شاکر اللہ، سعید عالم اور زاہد خان نے عدالت سے ان سمیت اس مقدمے کا سامنا کرنے والے دیگر 100 افراد کو ملٹری تحویل سے سویلین جیلوں میں منتقل کرنے کا حکم دینے کی درخواست کی، جو ٹوٹل 104 لوگ ہیں ان کی۔ انہوں نے استدعا کی کہ اپیکس کورٹ کی جو سپریم کورٹ ہے اس کی جانب سے شہریوں کی فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کو غیر آئینی قرار دینے کے بعد بھی فوجی حکام کی جانب سے ان کی مسلسل نظر بندی کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا عامر جاوید نے عدالت کو بتایا کہ حکومت خیبر پختونخوا نے بھی وفاقی حکومت کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نئے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت درخواست دائر کی اور ہم نے اپیل دائر کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قانون کے تحت اپیل دائر کرنے کے 14 دن کے اندر سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ درخواست گزار اور دیگر مشتبہ افراد کو مختلف علاقوں کی انسداد دہشت گردی کی متعلقہ عدالتوں کے حکم پر فوج نے تحویل میں لیا تھا۔ وکیل شاہ فیصل نے اصرار کیا کہ 9 مئی کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے غیر قانونی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں احتجاج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ درخواست گزاروں کو 9 مئی کو مردان پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کے تحت گرفتار کیا گیا، جس میں نہ صرف انسداد دہشت گردی بلکہ مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس اور تعزیرات پاکستان کی دفعات شامل تھیں۔ وکیل نے کہا کہ بعض ایف آئی آر میں پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات شامل کی گئیں، جس میں درخواست گزاروں اور 500 دیگر نامعلوم افراد کے نام درج تھے۔ شاہ فیصل عثمان خیل نے نشاندہی کی کہ درخواست گزاروں سمیت تقریباً 107 افراد کو گرفتار کیا گیا اور انہیں فوجی حکام کے حوالے کیا۔
انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں 7 آئینی درخواستیں دائر کی گئیں جس میں آرمی ایکٹ کی مختلف حقوں اور فوجی عدالتوں کے ذریعے شہریوں کے ٹرائل کو چیلنج کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 23 اکتوبر 2023 کو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ملٹری کورٹس میں شہریوں کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا۔ انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت عظمیٰ کے واضح حکم کے باوجود درخواست گزار اور دیگر 100 مشتبہ افراد اب بھی فوجی حکام کی تحویل میں اور انہیں متعلقہ سول تھانوں میں منتقل نہیں کیا گیا۔ شاہ فیصل اطمان خیل نے بتایا کہ کسی ملزم کو فوج کی تحویل میں رکھنا آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت کو، وزارت دفاع کو، سیکرٹری داخلہ اور دفاع کو، حکومت خیبر پختونخوا کو اور سیکرٹری داخلہ کے ذریعے سپریم کورٹ صوبائی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو بھی فریق بنایا گیا۔ اس میں وفاقی حکومت اور سیکرٹری داخلہ کو بھی فریق بنایا گیا چونکہ انہوں نے تمام جو 107 ملزمان ہیں جو آرمی کی کسٹڈی میں ہیں ان کی کسٹڈی حراست ختم کرنے کے حوالے سے یہ درخواست دائر کی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت کو ہدایت دی ہے کہ صوبے میں 9 مئی کے پرتشدد مظاہروں میں مبینہ ملوث ہونے پر جو لوگ فوج کی تحویل میں ہیں ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں اور یہ بھی بتایا جائے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے باوجود آج تک کیسے اس کسٹڈی میں ہے اور وہ کسٹڈی غیر قانونی یا غیر آئینی کیسے نہیں ہے۔ اس پر وفاقی حکومت سے اور تمام متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں ان سے جواب طلب کر لیا ہے اور عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ اپیلیں دائر ہو چکی ہیں تو اگر تو 14 دسمبر تک اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئیں اور کوئی فیصلہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو 14 دسمبر کو سماعت جو ملتوی کی ہے، 14 دسمبر تک رپورٹ بھی مانگی گئی ہے، 14 دسمبر تک تفصیلات طلب کی گئی ہیں اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی اپیل کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ وہ 14 دن میں دائر ہونی ہے تو وہ تو آج کل ہفتے میں فکس ہو جائے گی، تو وہاں دیکھ لیتے ہیں اور نہیں تو ہم 14 دسمبر کو ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ 14 دسمبر تک ملتوی کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔